السلام علیکم۔ کل شام کو لیٹ ایوننگ میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں ریاض کے اوپر جو دھماکے ہوئے تھے ان کے اوپر میں نے ایک بریکنگ سٹوری دی تھی، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کی اپڈیٹس میں آپ کو دیتا رہوں گا۔ تو اب میرے پاس اس کی ایک کافی عجیب سی اپڈیٹ ہے۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کچھ چیز جو ہے نا اٹ ڈزنٹ میک سینس، لیکن ہو رہا ہے، اور لگتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران عراق کی اس خطے میں ایک بڑی دھواں دار جو ہے وہ لڑائی رہی، اور سالہ سال کے اوپر محیط رہی، اور جس میں بڑا پورا یعنی مسلمان ممالک جو تھے وہ دونوں سائڈوں پہ انوالو تھے، اور بڑے دکھ کی بات ہے۔ لیکن اب لگتا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ خطہ دوبارہ سے جو ہے شعلوں کی لپیٹ میں آ رہا ہے، لیکن اس باری لگ رہا ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ جو ہے وہ بالکل آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ کل کے جو دھماکے تھے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں، اور بڑی اہم کڑی ہیں، اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں اہم ہے۔ اس میں بہت زیادہ کلٹر ہے، اور میں اس کو یعنی گنجلوں کو آپ سمجھیں کہ تھوڑا سا آسان کر رہا ہوں، تاکہ دھاگا جو ہے وہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک سیدھا ہو اور آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ کل 2 میزائل اٹیک ہوئے سعودی عربیہ کے دارالحکومت ریاض کے اوپر، اور کہا جا رہا ہے کہ ایک تو ایئرپورٹ کو ہٹ ہوا ہے۔ یہ کنفرم نیوز ہے، لیکن وہاں پہ کئی گھنٹے ایئرپورٹ بند رہا، اور اس کے اوپر فلائٹس جو ہیں وہ بند رہیں، ڈیلے ہوئیں، ان کو آلٹرنیٹ ایئرپورٹس پہ جانا پڑا، جو آ رہی تھیں اور جو جانے والی تھیں ان کو روک دیا گیا۔ تو یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب رن وے ڈس فنکشنل ہو یا مزید اٹیکس کی امید ہو۔ اچھا، سعودی عربیہ کے اندر میزائل اٹیکس جو ہے وہ ایک عام سی بات ہے، یا ڈرون اٹیکس ایک عام سی بات ہے، لیکن ریاض میں نہیں، کیونکہ یمن سے جب آپ ریاض کا ڈسٹنس لیتے ہیں تو تقریباً 764 میل بنتا ہے، اور یہ جو باغی لوگ ہیں وہاں پہ، جن کو یہ حوثی باغی کہتے ہیں، ان کے پاس ایک لانگ رینج میزائل ویپن سسٹم نہیں ہے، نہ ان کے پاس لانگ رینج میزائلز ہیں۔ اوپر سے کیا ہوا ہے کہ جو یمن کے باغی لوگ ہیں انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا، انہوں نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ میں کہا کہ یہ ہم نے نہیں کیا۔ اب انہوں نے نہیں کیا تو کس نے کیا، اور یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آ جاتا ہے۔ ایک ان نون سا گروپ جو ہے وہ اٹھا، اور اس نے کہہ دیا کہ جناب یہ ہم نے کیا ہے۔ نہ اس گروپ کا کسی کو پتہ ہے، نہ ان کا کوئی میکنگ سامنے ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ یہ کب اوریجن میں آئے، لیکن اب وہ اٹھ کے اس گروپ نے کہہ دیا کہ جی ہم ہیں، الور یا کوئی اس ٹائپ کا نام ہے۔ میں اب کانسپریسی تھیوری دے رہا ہوں، اور میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ میں کانسپریسی تھیوری دے رہا ہوں کہ یہ کرایا گیا۔ اتنا لانگ رینج میزائل اس خطے میں کتنے لوگوں کے پاس ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ یہ اس لیے کرایا گیا کہ سعودی عربیہ ریئیکٹ کرے، اور جو ہے وہ کوئی کسی طرح ایران اور سعودی عربیہ جو ہے وہ آمنے سامنے آ جائیں۔ اوپر سے ایران جو ہے وہ یمن کے باغیوں کی تو کھل کر سپورٹ کر رہا ہے، اور آج سے نہیں کر رہا، سالہ سال سے کر رہا ہے۔ پچھلے سال بھی ارامکو میں جو میزائل اٹیک ہوا، اور اس سے اس ریفائنری کو بڑا نقصان ہوا تھا 2020 میں، اس کی تو انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی تھی، لیکن وہ جدہ میں تھا، اور یہ ڈسٹنس بہت دور ہے۔ اتنی لمبے لانگ رینج میزائلز کتنے ممالک کے پاس ہیں؟ کجا اس کا کہ کسی باغی کے پاس ہے، اور ریبلز کے پاس ہے، یا ان کے پاس آگ ہے تو وہ ٹریگرنگ ڈیوائسز، کیرنگ ڈیوائسز، مجھے نہیں پتا جو بھی ٹیکنالوجی ہے وہ سارا کچھ ایک ساتھ کیسے آ گیا اوور نائٹ، اور پھر وہ کہہ رہے ہم نے کیا نہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ منکر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کیا نہیں، تو آن دا فیس آف اٹ ان کی بات ماننی پڑے گی، کیونکہ جب بھی ہوتا ہے وہ سب سے پہلے مان لیتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا، اور ان کو ویزے تو نہیں چاہیے سعودی عربیہ کا کہہ کہ جی ہمارے ویزے کینسل ہو جائیں گے اگر ہم نے مان لیا، تو وہ تو پہلے ہی ان سے لڑ رہے۔ ایران اور چائنا کا جو اکنامک پیکٹ ہوا اس میں $480 بلین ایران کو کمٹ کیا چائنا نے۔ ایران فوری طور پہ جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ یمن کے اندر جا کے ایک بیس بنا رہا ہے، اور اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئل ریفائنری کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی وہ بیس ہے۔ اور ایک بہت پہلے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یمن میں اگر ایران کا بیس بنتا ہے اور وہاں پہ باغی اس کا کنٹرول ہوتا ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ پورے جبوتی اور یمن کے بیچ میں چند یعنی میرے خیال ہے 70 کلومیٹر کا گیپ ہوگا، اور یا 50 کلومیٹرز کا گیپ ہوگا ان کی جو سی اوپننگ ہے، اور وہاں سے سعودی کارگو شپس جاتے ہیں دھڑا دھڑ، دن بھر رات بھر، جو آئل لے کے دوسری چیزیں لے کے جو ہے دنیا کے پاس جا رہے ہوتے ہیں،
اور یہ اس ایریا کو ہاٹ کرنے والے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سعودی عربیہ کی جو اکانومی ہے وہ اس سال جو ہے اس کو آپ بڑی ایک پنچ آف سالٹ کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ یار یہ اب چلے گا ملک کے نہیں چلے گا اگر ان کی ایکسپورٹ اتنی زیادہ ہٹ ہوتی. کل ہی اسرائیل کے آرمی چیف کا بیان آ گیا کہ جی ایران ایک نیوکلیئر ایران جو ہے وہ ان سیف ہے اور ہم اس پہ حملہ کر سکتے ہیں. کچھ ناقدین کا تو یہ کہنا ہے کہ جو اعلان سعودی عربیہ خود نہیں کر سکتا تھا اس نے اپنے ایک دوست سے کروایا اور یہ ان سے اعلان کروایا. کیونکہ اگر اسرائیل اور ایران میں کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ, کیونکہ کوئی بھی کانفلکٹ کسی کے لیے اچھا نہیں, تو اگر وہ ایسا کانفلکٹ ہوتا ہے تو پوری ایئر سپیس جو ہے وہ جارڈن اور سعودی عربیہ کی استعمال ہوگی. اور اگر ان کو پلینز کو دوبارہ ری فیول کرنا ہے تو ان کو سعودی ٹیریٹری کے اندر آ کے ری فیول کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ براہ راست اس جنگ میں شریک ہیں اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے. میں کہہ رہا ہوں اگر اور اس کو انڈر لائن کر لیں, لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے تو پھر تو وہ شریک ہے. اور کافی لوگوں کا خیال ہے, کچھ ناقدین کا, کہ یہ جو کل کا بیان آیا اس کے پیچھے بھی محمد بن سلمان جو ہیں ان کا غصہ ہے, ان کی خواہشات ہے. لیکن فی الحال یہ ایک بڑا ہی سٹرینج ایلیمنٹ ہو گیا ہے کہ 2 میزائل اٹیکس ہوئے ہیں, دونوں انٹرسیپٹ, ایک کا تو کہا جا رہا ہے کہ انٹرسیپٹ ہو گیا, دوسرے کا مانا نہیں جا رہا. لیکن جو ریاض کے ریزیڈنٹس ہیں, میری ریاض میں 1-2 رہنے والوں سے بات ہوئی ہے تو وہ تو کہتے ہیں کہ 2 دھماکے تھے اور الگ الگ وقتوں پہ ہوئے, یعنی چند منٹ کے گیپ سے ہوئے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 2 اٹیکس ہوئے, لیکن ایک کا مانا جا رہا ہے کہ اس کو انٹرسیپٹ کیا ہاسٹائل ٹارگٹ کو, دوسرے کا مانا نہیں جا رہا. تو میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ وہ ہٹ ہوا ہے کہیں نہ کہیں. اور کیونکہ ایئرپورٹ پہ اتنی ڈسرپشن رہی ہے اتنے گھنٹے کی, تو یہ بھی ایک ازمپشن ہے کہ شاید اس نے جو ریاض کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کو ہٹ کیا. لیکن 764 میل یعنی 1000 یا 1100 کلومیٹر اڑنے والا میزائل کون وہاں سے داغ سکتا ہے سعودی عربیہ کے اوپر, یہ ایک بڑی مسٹری ہے. کیا ہمارے پورے خطے میں دوبارہ سے کوئی خود سے یہ آتش بازی کر رہا ہے تاکہ میں اور آپ غصے میں آئیں اور ایک دوسرے کے دست و گرباں ہوں؟ اس کا کس کو فائدہ ہے اور کون یہ خواہشات رکھتا ہے؟ ہماری اپنی دشمنیاں اپنی جگہ پہ, لیکن یہ میزائل اٹیک جو ہے یہ مجھے بڑا اس نے حیران و پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. آپ اس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کامنٹس میں, اور اگر آپ کہیں کسی اور میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ کچھ پڑھتے ہیں تو اس کو شیئر کریں ہمارے ساتھ, کیونکہ میں بھی اس پہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ فوراً آپ تک پہنچے. جہاں پہ بھی رہیں خوش رہیں, اللہ کی امان میں. اللہ حافظ.